سر میرے 2 کویشچنس ہیں. ایکچولی ایک جگہ پہ مجھے ویلیڈیشن چاہیے تھی آپ سے، اور 2 میرے علیحدہ سے کویشچن ہیں. تو دیر از این حدیث جس میں ہے کہ آدمی پر پہلا حق عورت پر پہلا حق آدمی کا ہے، اور آدمی پر پہلا حق اس کی ماں کا ہے، رائٹ؟ اور دین اس کو میں اگر سوچوں تو بڑا ایک عجیب سا نا مجھے ہوتا ہے کہ اوکے دین واٹ اباؤٹ دا وومن اینڈ ہر انڈیویژول رسپانسبلٹیز آفٹر گیٹنگ ان ٹو دا میرج. تو تھنکنگ اباؤٹ دیٹ آئی کیم اکراس دا حدیث جس میں ہے کہ آپ کے 3 والدین ہیں جن میں آپ کے ساس سسر بھی آتے ہیں. تو اس چیز سے میں نے استاد اور باپ ہے. جی بالکل. تو اس سے میں نے یہ سوچا کہ اف the parents of that girl are suffering in some condition, like وہ اکیلے ہیں, for example اکلوتی بیٹی ہے وہ, اور وہ اپنے شوہر کو سرو کر رہی ہے 24/7, تو کیا یہ اس آدمی کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ ان کو ٹیک کیئر کرے, ان پیرنٹس کو؟ کیا وہ کنسیڈریٹ ہو فائنینشلی اور ایمپیتھیٹکلی, کہ وہ ایک کامن گراؤنڈ جو ہے وہ پریپیئر کرے کہ وہ کس طرح سے ان کو ٹیک کیئر کر سکتا ہے. بالکل ذمہ داری کیا ہے, پہلا حق ہے خاندان کا, حق پہلا حق ہے, تو یہ خاندان ہے اس کا, تو سب اس کا باپ ہے. یہ تو آپ نے حدیث سے بھی ثابت کر دیا, اور یہ حدیث تو سب کو پتہ ہے. یہ حدیث تو ہر شادی شدہ بندے کو یہ حدیث کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتی ہے الحمدللہ. بات یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کا باپ کمزور حالت میں ہے, چاہے وہ فائنینشلی کمزور ہے یا فزیکلی کمزور ہے, بیمار ہے, تو لڑکے کا پہلا فرض یہ ہے کہ بھائی جس کی بیٹی تیرے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کا مطلب اس سے بہتر اس سے زیادہ کس کا حق ہونا ہے. تو یہ تو پاکستان کا کلچر ہے, یہ 2 نمبری کراتا ہے نا کہ میں ان لاز کو مطلب یہ 2 نمبر غیرت کا کانسیپٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, اور دونوں طرف سے ہی ہے, خالی لڑکے کی طرف سے نہیں ہوتا, ایون سسر کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ وہ داماد سے تو نہیں ہم کوئی ہیلپ لے سکتے. تو ان کو بس جو اس کو اسلام نہیں پہنچا اس کو سب کچھ پہنچ جاتا ہے. رائٹ, ٹھیک ہو گیا, مطلب کہ میں ٹھیک ہوں اپنے اوپینین میں. اوکے, جو میرے کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ سر حضرت عائشہ کی ایج کے بارے میں بہت کویشچن کرتے ہیں معترضین, اور انہوں نے انفلکٹ بھی کیا ہوا ہے ہماری سوسائٹی کو. تو میں نے اس پہ آپ کے سنے تھے کلپس جس میں آپ نے کہا تھا کہ اس پہ کویشچن کرنا تو نبوت پہ ہی کویشچن کرنا ہے, مطلب بیسک ہی اڑا دیتا ہے وہ ایک مسلمان کی. تو یہ آئی اگری ٹو دیٹ, بٹ وین آئی کیم اکراس اے پرسن ٹو ہوم آئی وانٹیڈ ٹو کنونس, میں اس کو کنونس نہیں کر پائی تھی, بیکاز آبویسلی دے سے کہ ہاؤ یہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائڈ نہیں ہے. نہیں, حضرت عائشہ کے ایج پہ سوال کرنا نہیں, حضرت عائشہ کی ایج پہ اعتراض کرنا, وہی اعتراض کرنا. یس, اب سمجھیں اس بات کو. جو اپنی خوشنیتی میں اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اعتراض اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم غیر مسلموں کو یا معترضین کو نبی علیہ السلام کی شان بہتر کر کے بتا سکیں, ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو نبی علیہ السلام کی شان بہتر کرنے کے لیے یہ اعتراض کو جو ریکگنیشن دے رہے ہیں نا آپ, جی, تو وہ یا تو آپ پروو کر رہے ہو نا کہ ہاں نہیں حضرت عائشہ اتنے ہی سال کی تھی, 9 سال کی تھی, ٹھیک ہے, تو پھر تو میں مان لوں کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ وہ والا پیڈسٹل ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو کہا ہے کہ ہاں نبی علیہ السلام کی شان بڑھاؤ, ٹھیک ہے جی, اور وہ والی فلاسفی بھی ٹریگر ہوتی ہے نا اس سے کہ نبی علیہ السلام کو جب حضرت عائشہ سے شادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا, ٹھیک ہے, اور میں تو آپ کو پتہ ہے نا, میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر خواب نہ بھی دکھایا ہوتا, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ خواب دیکھیں کہ جی وہ ثبوت لے کے آئیں. کیوں نبی علیہ السلام کو ثبوت لے کے آئیں بھائی, آپ نے کیا سمجھ لیا نبی علیہ السلام کو, ٹھیک ہے. تو جب یہ لوگ نا پھر اس فلسفے کے اندر ثبوت مانگ رہے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام سے, ٹھیک ہے, تو دوسرا وہ جو خوشنیت لوگ ہیں جو کہ اپنی طرف سے علمی بحث کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ واحد کام نبی علیہ السلام سے کرایا تھا کہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ ہر نبی سے ایسے اتنے کام کرائے ہیں, اس پہ تو تنگی نہیں ہوتی, یہاں پہ آ کے آپ کو تنگی محسوس ہو رہی ہے. اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی انبیاء سے ایسے کام جان کے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ کسی بھی کے لیول کے اوپر نفاق یا ظاہر ہو جائے یا ختم ہو جائے لوگوں کا,
تو پھر تو اس سے بہتر تو کوئی واقعی نہیں ہے. یہ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے بڑا واقعہ ہے یہ, اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے تو, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام اصل میں تو ذبح ہوئے ہی نہیں. جی حضرت عائشہ کا تو اصل میں نکاح ہوا ہے. ٹھیک ہے, واقعہ دونوں ہی ایسے ہیں جو کہ عام انسان کے اندر ایک خوبصورت پرزم کریٹ کرتے ہیں کہ یہ تو پھر میرے نبی نے کیا تو بس ٹھیک ہے, دوسرا کہے گا ہے مجھے ایکسپلین کر کے دو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ تجھے نبی نہیں سمجھ آیا کہ تجھے ایکسپلین کر کے دیں, اور تجھے ابراہیم علیہ السلام کی چھری کیسے تجھے ہضم ہو گئی تھی تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چلی تھی. ٹھیک ہے, وہ اس پہ تو کبھی بھی نہیں تردد ہوا, ایک دفعہ بھی نہیں کسی نے پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری چلائی گئی, یہ کیا ہو رہا تھا, مجھے سمجھائیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نبی ایسا کیسے کر سکتا. جی, اور ایک اور بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں, میں ویسے ان کے بہاف پہ کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کیوں کیا تھا, لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. جی سر, ایک اور کوشچن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آدمیوں کے لیے ہو رہے ہوں گے تو پھر عورتوں کے لیے کیا ہوگا, ہاؤ کین اللہ بی سو انجسٹ ود ویمن. لیکن میرا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دے اس کی مرضی. نہیں ایسے نہیں ہے. لیکن اللہ نے اپنی مرضی بتائی ہے نا. ہاں, یہ اعتراض نا بیٹا آگے جا کے نا 10-12 سالوں میں بہت وائرل سوال آنا ہے, یاد رکھیے گا, کیونکہ سیکشول پیڈسٹل جو ہے نا, جو کیٹیگری آف دا سیکشول پارٹنرشپ اور کورٹشپ ہے, اس کو جس چینل کے اوپر اب جا کے ذہن میں امپوز کرا دیا گیا نا انسانوں کے, اب یہ سمجھا جا رہا ہے جیسے کہ سیکس از این اچیومنٹ. اوکے, یہ پہلے نہیں تھا, یہ اب سیکس از این اچیومنٹ ناؤ, اٹ از اے ڈیٹرمننٹ فیکٹر آف یور کانکویسٹ کہ آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, آپ ڈیزرونگ ہیں, یو آر بیٹر دین ادرس, جو کہ ایک جلدی آدمی سوچتا ہے نا بیٹر دین ادرس. ٹھیک ہے, تبھی تو مجھے اتنی عورتیں مل رہی ہیں یا اتنی اٹریکٹیونیس ہے میرے اندر, میرے اندر آئی ایم آن اے سپیریئر scaffolding in the hierarchy of competence. یہ چونکہ ڈوپامینرجک ریئیکشن ہے, اب ڈوپامین کا دور چلنے والا شدید کر کے, تو اب یہ والے سوال بہت آیا کریں گے. حالانکہ your sexual platform was never a part of your achievement in any category جس میں انسان کو یہ سمجھایا جائے کہ او تمہارے پاس 50,000 ہوتے تو تم بہتر آدمی ہو. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اوکے, سو اٹ از ناؤ, اب وہ آ چکی ہے, یہ فلسافیکل ڈسوننس کہتے ہیں اس کو, کہ اب فلاسفی کے اندر یہ بات آ گئی, ہمارے اندر سوچ میں آ گئی, اس کو انڈیویجولزم کہتے ہیں نا, کہ میں سینٹر آف دا پلانٹ ہوں اور میری ساری عورتیں میری کنیزیں ہیں. انڈیویجول میں ہوں, میں موسٹ امپورٹنٹ بندہ ہوں. یہ اسلام کے خلاف ہے یہ سارا کا سارا فلسفہ. سو جب آپ اس پیڈسٹل کے اوپر قدم اٹھائیں گے تو پھر سیکس از ون آف دا مینی تھنگز. اس طرح اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر کانٹرڈکٹری لگیں. اب رہی بات آپ کے سوال کی اوریجنل روح جو ہے نا, وہ یہ ہے کہ عورت کو پھر کیا ملے گا, تو عورت کو اس کا شوہر ملے گا. سمجھ رہے ہیں, ایک عورت جب اس پیڈسٹل سے اپنے آپ کو نا ڈسپوز کرتی ہے نا کہ نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے بھائی, مجھے دس از ناٹ مائی اچیومنٹ اور مائی ایم ٹو بی ود اے مین, جو کہ عورت کی نیچرل ڈسپوزیشن ہے, تو اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو گیم وہ ہے ہی نہیں جو میں نے کھیلنی ہے, میں کیوں 50,000 آدمی مانگ رہی ہوں. This is not a game that fetches me anything. سمجھ رہے ہیں. So this is a problem that you better and you should solve at your age. Why are we trying to compete in a game which even if we win, it is not going to fetch us anything. اب رہی بات کہ لڑکیوں کو یہ بات کس طریقے سے بتائی جائے, تو ان کو پہلے فلسفی کلیئر کر کے بتایا جائے کہ بھائی تمہاری مشین جو ہے نا, مشین وہ اس کے اندر کہیں پہ بھی یہ والی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ بتا سکیں کہ اس ابنڈنس کے ساتھ, سیکشول پارٹنرز کی ابنڈنس کے ساتھ آپ کسی ہائرارکی آف کمپیٹنس میں اوپر جا رہے ہیں. اوکے, ایکچولی آپ کی مشین الٹا بول رہی ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کو, یا آپ ایک آدمی کے ساتھ پوری کی پوری طریقے سے ایور لاسٹنگلی پلیسڈ ہیں اور آپ کا وہ رشتہ کہیں پہ بھی ٹوٹ نہیں رہا, تو یہ آپ کی اچیومنٹ. رائٹ, سمجھ رہے, یہ عورت کی مشین کے اندر نیچرل ڈسپوزیشن ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ آئی ایم میکنگ اٹ اپ. اوکے, دس از سم ایوری وومن وانٹس کہ یار میرا یوتھ بھی ہمیشہ رہے, میرا شوہر بھی ہمیشہ میرے ساتھ ہے, اور یہ پیار بھی ویسے ہی رہے, اور میری عزت بھی وہ ویسے ہی کرتا رہے, بلکہ بڑھتی ہی رہے. ٹھیک ہے, رہی بات
is sex a determinant of any of these three things? No, sex is not a determinant of respect. Sex is not a determinant of your intelligence or any of your indicators of competence. Right. سر اگلا سوال ایک یہ بھی آتا ہے It's a کہ problem that you should solve at your age. جی اگلا سوال ایک یہ بھی آتا ہے کہ اچھا وہ خواتین جن کے شوہر برے ہیں تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ وہاں پہ آدمیوں کی قلت تو نہیں ہونی, اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی اپنی مرضی سے رشتے کر سکتے ہیں آپ, اس میں کیا ایسی بات ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا, آئی گیٹ اٹ. حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے قیامت کے آخری لڑکے تک تمام تر لوگ ایسے موجود ہوں گے. اور جنت میں تو آپ کو پتا ہے جنتی ایک دوسرے کو کس عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. وہاں پہ تو کوئی دو نمبری بھی نہیں ہوگی نا کہ دکھا کچھ رہا ہے, بتا کچھ رہا ہے اور ہے کچھ. وہاں پہ تو جس کی طرف سے بھی رشتہ آئے گا, جس کو بھی رشتہ آئے گا, سب کے سب ول بی ان اے. میں آپ کو ویسے ایک بات بتا دوں, میرے ایک ٹیچر تھے, وہ کہتے تھے کہ جنت اور دوزخ کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاپولیشن کس طریقے سے پلیس ہوگی. کہ کوئی لڑکی کیونکہ میرج از ون آف دا بینیفٹس اینڈ ون آف دا سورسز آف بینیولنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو ہمارے فلاسفی میں, تو وہاں پہ جب ایک ایک آدمی کو دو دو بیویوں کی آیتیں آئی ہیں نا, تو اس سے صاف سمجھ آ رہتی ہے کہ عورتیں ڈبل دا نمبر آف آدمی ہوں گی, اور اگر تمام عورتوں کی شادی ہونی ہے اور تمام آدمیوں کی شادی ہونی ہے. تو اٹ واز سچ این امیزنگ اینڈ انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو دیٹ دس مین ہیڈ دیٹ, یو نو, لائک یا. اور ہمیں یہ بچپن سے بتایا جاتا ہے, بچپن سے ہر بچے کو ٹریننگ ہوتا ہے کہ آدمی وہاں پہ زیادہ ہوں گے, عورتیں وہاں پہ کم ہوں گی, عورتیں ساری تو دوزخ میں جانی ہے. بالکل بالکل. It's a problem that you should know کہ زیادہ ریشیو عورتوں کی دوزخ میں ہے. پاپولیشن جنت کی میں بھی کیا پتا عورتوں کی زیادہ ہی ہو. بالکل, کیونکہ جب ہم یہ والی احادیث پڑھتے ہیں کہ جی عورتیں زیادہ ہوں گی دوزخ میں, تو ہر چیز کے اوپر حد لگائی گئی ہے. ہم ان حدوں کے علاوہ ان چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں اور پھر غلط پرسیو کرتے ہیں. یہ آدمیوں بیچاروں کے اوپر تو مجھے لگتا ہے زیادہ حدیں لگائی گئی ہیں عورتوں سے. میرا تو میرے سے چھوٹی عمر کا ایک میرا استاد ہے, ابھی وہ ٹور پہ ہے, اس نے ایک چھوٹا سا جریدہ لکھا اور مجھے بھیجا. اس نے بڑی خوبصورت بات کی, کہتا ہے کہ عورتوں کی تعداد دوزخ میں زیادہ, اس میں کوئی شک ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. مگر یہ کہیں پہ بھی لمٹ نہیں لکھی ہوئی کہ وہ سزائیں پا کے جنت میں نہیں آئیں گی. پتا چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے, کیونکہ ثواب تو بڑے کرنے کی آپشن ہی نہیں مل رہی, تو وہ دوزخ میں ٹیمپرری طور پہ جا کے واپس آ جائیں گے, اور آدمی پرماننٹلی دوزخ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کیونکہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہم نے کر دیے ہوتے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنا نہیں ہم لیبل اور ججمنٹ کال کر سکتے آن بہاف آف اللہ عز و جل کہ یہ تو ایسے ہی ہوگا, ایسا ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا وہاں پہ. رائٹ, تھینک یو سو مچ سر.